اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے واقعی مجھ سے شادی کرنی ہے تو مسلمان ہو جاؤ، تو میں اس طرح نہیں رکھ سکتا تمہیں۔ کچھ ہی ٹائم ہوا ہے، انہوں نے مجھ سے جھگڑا وغیرہ شروع کر دیا کہ تم اچھی نہیں ہو، تم یہ وہ۔ کرائے کے مکان میں رہ رہی ہوں تو بس کبھی بھوکے سو جاتے ہیں، کبھی کھا لیتے ہیں، کبھی غریبی کا گزارا، مشکلات سے دن گزر رہے ہیں وغیرہ۔ اللہ کا شکر ہے گزار رہے ہیں، اللہ نے جو دن دیے ہیں گزارنے تو پڑے۔ خواہش تو تبھی کی جاتی ہے جب زندگی بھی اچھی ہوتی ہے۔ جب میری زندگی اتنے دکھ میں ہے تو میں کیا آگے کی خواہش رکھوں گی؟ جی بالکل، جو میرے ساتھ شادی کرے، جو میرے اخراجات خرچے یا میرے بیٹے کو اچھا باپ بن کے رکھے تو میں کیوں نہیں کروں گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو میزبان احسان راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ون پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی بہن موجود ہیں جو اپنا مذہب بھی چینج کرتی ہیں لڑکے کے پیچھے میں، لیکن جو لڑکا ہے وہ پھر بھی انہیں تنہا چھوڑ کے، ایک ان کا بیٹا ہے، اس نے ان کے شوہر نے اس بچے کا بھی خیال نہیں کیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پھر بھی انہیں چھوڑ کے چلا جاتا اپنی ماں باپ کے پریشر میں، یا کیا معاملات ہے سارا کچھ انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن بتائیے گا کیا معاملات بنے؟ چھوٹا سا بچہ بھی ہے، آپ کا شوہر پھر بھی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، کیا معاملات بنے تھے ایسے کہ اس نے ذرا بھی ترس نہیں کیا آپ کو؟ کرسچن سے مسلمان ہوئے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تو کافی عرصے ہماری دوستی رہی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے واقعی مجھ سے شادی کرنی ہے تو مسلمان ہو جاؤ، تو میں اس طرح نہیں رکھ سکتا تمہیں۔ تو مجھے تو اسی سے اس وقت پیار تھا، تو اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے کہ یہی بس میرا سب کچھ ہے۔ تو میں نے کیا کہ میں نے مسلمان ہو گئی، مذہب چینج کیا، تو اس سے شادی کر لی۔ شادی ہونے کے بعد اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے بھی سائڈ پہ رکھا کرائے کے مکان میں۔ تو اب کچھ ہی ٹائم ہوا ہے، انہوں نے مجھ سے جھگڑا وغیرہ شروع کر دیا کہ تم اچھی نہیں ہو، تم یہ وہ۔ میرے گھر آپ نے اس سے پہلے نہیں پوچھا جب اس کے گھر والے نہیں مان رہے، یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو آپ نے اسے یہ نہیں کہا اپنے گھر والوں کو بناؤ پھر میں تمہارے سے شادی کروں گی؟ میں نے یہ بات کری تھی نا، اس نے کہا تھا کہ مذہب چینج کرو، جب میں شادی کر لوں گا گھر والوں کو منا لوں گا کہ مذہب چینج کرنے کی وجہ سے مسلمان ہو گئی، اب وہ کون سا کرسچن ہے، تو میرے گھر والے جو ہیں تمہیں لے جائیں گے اپنے گھر میں۔ تو میں تو اسی آس میں تھی، اس لیے ماشاء اللہ اب تو میرا بیٹا بھی اتنا بڑا ہو گیا، مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے مجھے دھوکہ ہی دینا۔ تو ابھی وہ کہاں پہ؟ ابھی آپ کو اس کا پتہ نہیں؟ آپ نے اسے گھر والوں سے رابطہ نہیں کیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا، یہ معاملات اس نے کیا میرے ساتھ؟ نہیں، مذہب چینج کرنے کی وجہ سے ہم نے تبھی اسی وقت شادی کر لی تھی۔ تو اس نے تو یہ کہا تھا نا کہ نکاح کرنے کے بعد میرے گھر والے راضی ہو جائیں گے، لے جائیں گے، میں منا لوں گا۔ تو اس نے گھر والوں سے بات بھی کی، تو میں گھر والوں کو کیا دوش دے سکتی ہوں، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ہی شادی کری تھی، کون سا اس کے گھر والوں نے بیچ بیٹھ کر کروایا تھا نکاح وغیرہ۔ تو اس نے تو یہی کہا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے دوسری، تو میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں کہ وہ مذہب چھوڑ سکتی ہے، چینج کر سکتی ہے، تو تمہیں بھی چھوڑ سکتی ہے، ماں باپ چھوڑ سکتی ہے۔ تو میرے ذہن میں تو یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کروں گی، مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے۔ تو ابھی آپ کہاں پہ رہ رہی ہیں؟ کھانا پینا گزارا، چھوٹا سا بچہ ہے، کس طرح سے سارا کچھ مینج کر دیا؟ کرائے کے مکان میں رہ رہی ہوں تو بس کبھی بھوکے سو جاتے ہیں، کبھی کھا لیتے ہیں، کبھی غریبی کا گزارا، مشکلات سے دن گزر رہے ہیں وغیرہ۔ اللہ کا شکر ہے گزار رہے ہیں، اللہ نے جو دن دیے ہیں گزارنے تو پڑے۔ کھانا پینا کیسے کر رہے ہیں اپنا؟ بس کبھی کھا لیتے ہیں، کبھی بھوکے سو جاتے ہیں، کبھی کچھ سوکھے ٹکڑے وغیرہ پانی میں بھگو کے، بس کوئی آتے جاتے بچے کو دیکھ کے چلا جاتا ہے، خود ہی جاتا ہے۔ اس لیے کرائے کی وجہ سے بھی مالک مکان محلے والے کافی تنگ کرتے ہیں۔ تو اب چھوٹا بچہ ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا بڑا ہو کے یہ بنے، یہ کام کرے، یہ بزنس کرے۔ آپ کی کیا خواہش ہے، کیا کرے بچہ؟ خواہش تو تبھی کی جاتی ہے جب زندگی بھی اچھی ہوتی ہے۔ جب میری زندگی اتنے دکھوں میں ہے تو میں کیا آگے کی خواہش رکھوں گی؟ یہ بھی شکر کرتی ہوں اللہ کا کہ جو بھی وقت گزر ہے اچھا گزرا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی آگے میرے لیے سوچے، اللہ جو بھی کرے بہتر ہی کرے۔ تو جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تب دیکھیں۔ سارا یقین آپ کو، آپ کا جب سارا یقین ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کریں گے آپ کے حق میں بہتر کریں گے؟ جی بالکل، جو وسیلہ بنے آپ کے لیے آپ کو قبول آ گئے؟ جی بالکل، جو میرے ساتھ شادی کرے، جو میرے اخراجات خرچے یا میرے بیٹے کو اچھا باپ بن کے رکھے تو میں کیوں نہیں کروں گی؟ ناظرین، ساری کہانی انہوں نے سنا دی اپنی، اس سے زیادہ کچھ پوچھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے تو جہاں پہ رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، یہ بھی ہم کسی اور جگہ پہ کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ویڈیو کر رہے ہیں صوفے پہ۔ تو یہی ہے، کوئی اچھا انسان ملے جو ان کے کرایہ وغیرہ، رینٹ وغیرہ، گھر کا رینٹ کتنا آپ کے اوپر ہے، قرضہ وغیرہ کتنا ہے، یا کتنے کو پیسے ہو تو آپ کا گزارا ہو سکتا ہے؟ میرا تو تقریباً 4-5 ماہ ہو گئے ان کو گئے ہوئے، تو 5-6 ہزار روپیہ کرایہ ہے، تو بجلی تو اتاری ہوئی ہے انہوں نے، تو تقریباً زیادہ نہیں تو 1 لاکھ کے برابر ہے۔ 1 لاکھ تک آپ کے پاس ہو تو گزارا ہو سکتا ہے، رینٹ شینٹ، کھانا پینا، ہر چیز؟ جی بالکل۔
جی تو ناظرین جو بھی ان کے ساتھ آگے چلنا چاہتا ہے, ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے, بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہے, ان کے سر پہ انہیں چھت دینا چاہتا ہے, نمبر اسکرین کے اوپر چاہتا ہے. جو سیریس لوگ ہیں صرف وہی لوگ رابطہ کریں. تو جو ان کا سارا یقین ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی ہے, اس کے علاوہ ان کا کسی پہ اب یقین نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ جسے وسیلہ بنا دے تو اس پہ یقین نہیں ہے آپ کے اللہ تعالیٰ کے بعد. تو بس یہی ہے کہ جو اچھا انسان ہو, جو ان کے ساتھ آگے چلنا چاہے, کیونکہ ان کی کہانی اتنی دردناک ہے کہ میرے سے خود سے بھی بولا نہیں جا رہا. تو اس وجہ سے یہیں پہ کہانی ختم کرتے ہیں. جو بھی ان کے معاملات اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کرے, اور ہمارے دیکھنے والے ہیں جو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے, ان کی سپورٹ کرنا چاہتا ہے, نمبر اسکرین کے اوپر چل رہا ہے وہ کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نے